السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تعلیم قرآن و حدیث کی روشنی میں 26 شعبان المعظم نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سالم سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے سن 11 ہجری میں مکہ آ کر اسلام قبول کیا۔ آپ بیعت اولی بیعت ثانیہ میں شریک ہوئے اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بنو قوافل کے امیر مقرر کیے گئے۔ انہوں نے مدینے میں رہتے ہوئے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے 2 مرتبہ مکہ کا سفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر اور خندق میں شرکت فرمائی۔ وہ قرآن کے ماہر بہترین قاری اور اصحاب صفہ کے معلم تھے اور تابعین کے علاوہ بعض صحابہ بھی آپ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ 181 احادیث بھی ان سے مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک شام فتح کرنے والوں میں شامل ہو کر بہادری کے جو جوہر دکھلائے، اسی بہادری کی وجہ سے انہیں 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو اہل شام کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا اور قسطین کے قاضی مقرر کیے گئے۔ انہوں نے 73 سال کی عمر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 34 ہجری میں وفات پائی اور فلسطین کے شہر رملہ میں دفن ہوئے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ گھوڑے پر جم کر بیٹھنا۔ حضرت جریل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذل خلاصہ کے بت خانے کو گرا دینے کے لیے ارشاد فرمایا، جبکہ میرا حال یہ تھا کہ میں گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر نہیں پاتا تھا بلکہ اکثر گر پڑتا تھا۔ تو میں نے اپنا یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کو گھوڑے پر جما دے اور راستہ بتلانے والا اور راستہ پایا ہوا کر دے۔ حضرت جریل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں گھوڑے پر سے کبھی نہیں گرا۔ 150 سوار لے کر چلا، وہاں جا کر بت خانہ کو توڑ پھوڑ کر جلا دیا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ روزہ کی فرضیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ جب آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے۔ جب آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ تو نے ہی میری صورت اچھی بنائی ہے، تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ بعد جماعت نماز کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے کے مقابلہ میں 27 درجہ افضل ہے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں۔ دنیا کمانے کی نیت سے دین پر چلنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہے جیسے کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہو، پھر اگر اس کو کوئی دنیاوی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے دین پر ٹھہرا رہا، اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ گئی تو اپنے منہ کے بل الٹے یعنی دین سے پھر گیا، وہ دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھا۔ یہ دونوں جہاں کا کھلا ہوا نقصان ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دنیا کو بہتر سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے منکرو، تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں بہتر سمجھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلہ میں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ بغیر حساب جنت میں جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، اور میرے رب کے 3 لب پر لب
بھر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گوشت کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں اور جنتیوں کا سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا گوشت ہے۔ فائدہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا گوشت کھاؤ اس لیے کہ یہ بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اخلاق و عادات کو سنوارتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک صوت الاسلام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست احباب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔